شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج کا مسئلہ لے کر آئے ہیں عالمگیر، اور عالمگیر ہے ایسے کہ یہ جو ہے بیماری اور یہ جو مسائل ہیں جسم کے ساتھ، یہ جوڑوں میں اور جہاں جہاں بھی پائے جاتے ہیں وہاں مسائل کر دیتے ہیں، اور آپ کو چلنے پھرنے سے بھی قاصر کر دیتے ہیں، اور اس کا نام ہے یورک ایسڈ۔ اور یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد علی صاحب نے چکوال سے ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ اس مسئلے پر بھی جو ہے ایک ویڈیو بنائیں۔ تو آج محمد علی صاحب ہم آپ کی خصوصی فرمائش پر ہم یورک ایسڈ کا موضوع لے آئے ہیں، اور آج اس کو تفصیلی بیان کریں گے جو کہ سب بہن بھائیوں کے جو ہے کام آئے گا۔ اور جیسے ہی آپ کو علم ہوگا کہ یورک ایسڈ پر قابو پانا اتنا مشکل نہیں ہے، تو پھر آپ آسانی سے اپنے آپ اور اپنے جسم کو اور اپنی صحت کو اور اپنی مشکلات کو قابو پا لیں گے، تو انشاءاللہ خوشحالی اور صحت مند ہو کر زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آج ہم موضوع جو ہے یورک ایسڈ کا مطلب ہی ایک یہ ہے، تیزاب ہے۔ یورک ایسڈ کا مطلب ہی ہے دیمک لگنا۔ یورک ایسڈ کا مطلب ہی ہے کہ چلنے پھرنے سے جو آوازیں کڑک کڑک کی آتی ہیں اس میں مسائل پیدا ہونا۔ یورک ایسڈ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسائل کا گڑھ میں پاتے ہیں، اور یورک ایسڈ جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی یورک ایسڈ جمتا ہے، سوکھتا ہے، تو وہ جوڑوں کو زخمی کر دیتا ہے اور سوزش دے دیتا ہے، جس سے ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے جو زخم ہیں یا آپ کے جو پس ہے یا آپ کے کیمیکل ہیں جسم کے، یا آپ کا تیل ہے یا آپ کا ریشہ ہے جو جسم سے باہر خارج ہونا چاہتا تھا اور نہیں ہو پایا، اور وہ جسم کے اندر ہی جب اس میں جوڑوں پہ آتا ہے تو وہاں پر مسائل کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے ان باتوں پر غور کرنا ہے جن کی وجہ سے یورک ایسڈ ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ ان لوگوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جو گھبراہٹ، جھنجھلاہٹ، ٹینشن، ڈپریشن، اعصابی بیماریاں اور اپنے اوپر سٹریس بہت زیادہ لیتے ہیں، اور کام کو ہیوی کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا پی ایچ لیول، ان کا بلڈ سرکولیشن، ان کا اعصابی نظام اور ان کا تیل کا نظام اور ان کا ہوا کا نظام اور ان کا پانی کا نظام جسم میں اور خون کا نظام، جب جسم میں وہ حرارت سے نہیں چل پاتا تو پھر یہ یورک ایسڈ کا نام بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان میں جب سوچنے سے جو ہے ہر چیز متاثر ہوتی ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ بیماری بھی سوچنے سے بھی میسر آتی ہے، اور اس کی اور بھی وجوہات ہیں وہ آگے چل کر ہم بتائیں گے۔ اور اس میں دوسری وجوہات ہے کہ جو لوگ رات کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں تو ان کو بھی یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ رات کو دیر گئے تک کھانا کھا کر لیٹ سوتے ہیں یا نہیں سوتے ہیں تو ان کے جسم میں بھی تیزاب بننے کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ان کو بھی یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں اور سورج کا سامنا کرتے ہیں اور گرم چیزوں سے ناشتہ کرتے ہیں تو وہ بھی لوگ یورک ایسڈ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ دن بھر میں گرم اشیاء، تلی ہوئی اشیاء، تیز مسالہ جات اور بادی اشیاء، بلغمی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں اور ہضم کم کرتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، یا ٹھنڈا گرم ہوتے ہیں، پسینے میں ایک دم ٹھنڈے میں آتے ہیں، یا نہا کر ایک دم ٹھنڈے میں آ جاتے ہیں، یا ایک دم گرم میں سے ٹھنڈ میں آ جاتے ہیں، یا گرم میں سے ٹھنڈے میں آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس طرح کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا خواتین کچن میں سے ایک دم اے سی میں یا پنکھے میں یا کولر پہ ایک دم درجہ حرارت جب بدلتے ہیں یا سردی میں آ جائیں تو ان کا جو آئل درجہ حرارت کی زیادتی سے
پگھلا ہوا تھا وہ ایک دم جم جاتا ہے، اور جہاں جہاں وہ سوکھتا ہے، اور اگر جوڑوں میں وہ سوکھے تو اس سے یورک ایسڈ بھی واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ گرم پانی سے نہا کر ایک دم سردی میں ٹھنڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی لوگ اسی طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ پسینے کا زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، پسینہ جن کو بہت زیادہ نکلتا ہے اور جن کے پسینے میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور تیل کی زیادتی ہوتی ہے، تیزاب کی زیادتی ہوتی ہے، تو وہ لوگ بھی پسینے کے سوکھنے سے، جو کہ جوڑوں میں پسینہ سوکھ کر اپنی تباہی کا سبب بنتا ہے، تو وہ ابھی آپ کا جو ہے موجب بنتا ہے یورک ایسڈ کا۔ اسی طرح جو لوگ کھانے کے ساتھ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بد ہضمی کی وجہ سے یورک ایسڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جو ہیں وہ سگریٹ، پان، سپاری، نسوار یا اس سے بھی آگے کوئی نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی لوگ یورک ایسڈ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ قبض، خشکی، بد ہضمی، معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور معدے کا السر کا شکار ہوتے ہیں، یا آنتوں کی کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور جن سے قبض اور خشکی ہو جاتی ہے، جس سے ان کے جسم میں فاسد مادے یعنی پخانے کا رکنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی یورک ایسڈ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ چھوٹے پیشاب کو روک کر کہ ابھی ادا کرتا ہوں، ابھی نکاسی کرتا ہوں، ابھی میں یہ کام کر لوں، ابھی میں یہاں کام کر لوں، ابھی میں وہاں پہنچ کر کرتا ہوں، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ جلدی یورک ایسڈ میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب پیشاب کی جو تھیلی ہے جس میں پخانہ اور پیشاب جمع ہے اور اس کو وقت پر ادا نہیں کرتے تو پھر وہ جسم کے اندر رہ کر جب خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم میں سرایت کرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے یورک ایسڈ کا پیغام حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ وجوہات ہم نے بتائی ہیں، جو ان میں سے آپ اگر ایک بھی معاملے میں چل رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یورک ایسڈ مجھے کیوں ہوا۔ آیا میں رات کو جاگتا ہوں، آیا میں کھانا کھا کے سو جاتا ہوں، آیا صبح میں لیٹ اٹھتا ہوں، آیا میں ناشتہ گرم مسالوں سے اور گرم چیزوں سے کرتا ہوں، آیا جو ہے کھانے کے ساتھ میں ٹھنڈا پانی اور کولڈ ڈرنک کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، آیا میں نشہ آور اشیاء یا دوائیوں کا زیادہ استعمال کرتا ہوں، آیا میں دن میں پانی، پھل، سبزی، جوسز اور دودھ کا استعمال یعنی لیکوڈ کا استعمال کم کرتا ہوں، آیا رات کا کھانا کھا کر سو جاتا ہوں یا لیٹ کھاتا ہوں اور کھا کر پھر سو جاتا ہوں، یا دیر ہضم چیزیں زیادہ کھاتا ہوں اور گوشت خصوصی طور پہ بڑا گوشت اور اسی طرح کی اشیاء زیادہ بادی اشیاء زیادہ کھاتا ہوں، تو وہ بھی میرے مسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ میں جو عمل، اس میں کسی ایک عمل میں اگر ایسا ہوں اور مجھے یورک ایسڈ ہو چکا ہے تو اس عمل کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے آپ نے رات کو سونا شروع کرنا ہے، اور رات کی نیند آپ کی 10 بجے شروع ہو جانی چاہیے، اور رات کا کھانا آپ نے 7 سے 8 بجے کھانا ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا، اور صرف پپیتا کم سے کم 1 پاؤ کھا کر سونا ہے، دودھ پی کے نہیں سونا، چائے پی کے نہیں سونا، کھانا کھا کر نہیں سونا، سوپ پی کے نہیں سونا، برگر شوارمے کھا کر نہیں سونے، صرف فروٹ یعنی پپیتا یا اور کوئی اس سے ساتھ منسوب اشیاء آپ پھل کی صورت میں یا جوس کی صورت میں، اور وہ بھی کھٹے نہ ہوں اور زیادہ ٹھنڈی تاثیر اس کی نہ ہو۔ اسی طرح صبح کو اٹھنا ہے، اور صبح کو اٹھ کر سیر کے لیے 1 گھنٹہ پارک میں سیر کرنی ہے، اور پھلوں سے اور دودھ سے آپ نے ناشتہ کرنا ہے، اور اس طرح جو ہے آپ کا جو معدے کا تیزابیت ہے وہ درست ہوگا، تو آپ کے یورک ایسڈ پہ قابو پانا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح دن میں آپ نے پانی، پھل، سبزی، جوس اور دودھ وافر انداز میں جو ہے وہ اپنے جسم کو دینا ہے، تاکہ جسم آپ کا نیوٹرل ہو اور جو تیزاب آپ کا ہوا ہے وہ نیوٹرل ہو جائے اور جسم آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ وہ باتیں تھی جن کے اوپر آپ چل کر
اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ زور دینا ہے کہ آپ نے تنہائی اختیار نہیں کرنی، آپ نے جو ہے زیادہ سوچنا نہیں ہے، اور اپنے اعصاب کو آپ نے خراب نہیں کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہ جب یورن آئے، چاہے وہ شارٹ ہو یا بگ، آپ نے فوری طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کو ادا کر دینا ہے، تاکہ آپ کے جسم میں وہ جتنی دیر بھی رکے گا وہ زہر کا باعث بنے گا، وہ ناسور کا باعث بنے گا، وہ کینسر کا باعث بنے گا، وہ وائرس کا باعث بنے گا، وہ یورک ایسڈ کا باعث بنے گا، جس سے ہم کئی ایسی بیماریاں حاصل کر لیں گے جو لا علاج ہوں گی۔ تو اس لیے شارٹ یا بگ یورن جو ہے جب بھی آئے تو شکر ادا کر کے آپ نے فوری اس کو جسم سے خارج کر دینا ہے۔ اسی طرح پسینے میں جب آپ ٹھنڈا گرم نہیں ہوں گے تو آپ ایک دم ٹھنڈے میں نہ جائیں اور پسینے کو خشک کر کے اور نارمل حالت میں ٹھنڈ میں جائیں۔ اسی طرح کچن میں آپ نہا کر ایک دم کچن کے سامان میں اور کام میں آگ کے سامنے نہ جائیں، تاکہ آپ کا جسم ایک دم ٹھنڈے گرمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی طرح گرم کمرے میں سے ایک دم ٹھنڈ میں باہر مت آئیں، کیونکہ آپ کا جسم جب گیلا ہوگا، پگھلا ہوا ہوگا، اور وہ ایک دم جام ہو جائے گا، جم جائے گا جب آپ کے جسم کا تیل، تو آپ کو یورک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، اور وہ اکثر بچے نوجوان جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کی اور فوری طور پہ موٹر سائیکل پر بیٹھے اور گھر روانہ ہوئے، جس سے ان کے جسموں کے جوڑ ہل جاتے ہیں اور اس سے یورک ایسڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ پسینہ کیمیکل ہوتا ہے، تیزابیت ہوتا ہے، اس میں نمکیات ہوتی ہیں، اور وہ جہاں جہاں سوکھتا ہے وہاں پہ تباہی مچا دیتا ہے۔ یعنی یورک ایسڈ جن کو ہے، اگر وہ سر پہ پسینہ آئے گا تو ان کے بال اڑ جائیں گے یا سفید ہو جائیں گے، چہرے پر آئے گا چھائیاں ہو سکتی ہیں، ڈارک سرکل ہو سکتے ہیں، ایکنی ہو سکتی ہے، اور رنگ ہر 2 گھنٹے بعد کالا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گردن ان کی کالی ہو سکتی ہے، اسی طرح ان کو موٹاپا جو ہے وہ بہت زبردست انداز میں تیزی میں مل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جگر اور معدے کی خرابی اور قبض کی صورت میں بے شمار بیماریاں مل سکتی ہیں۔ تو یہ نکات تھے جن پر آپ نے بہت ہی غور سے آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ آیا میں ان نکات پر عمل کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، اور جو میں پہلے عمل کر اس بیماری کا شکار ہوا ہوں تو اس سے نجات آپ اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر پپیتا اگر ارکے گلاب میں شیک کر کے آدھا پپیتا یعنی کہ پاؤ پپیتا اور 1 پاؤ ارکے گلاب شیک کریں اور مشین میں آپ ملک شیک کی جیسے بناتے ہیں، تو آپ نے روز واٹر کا شیک بنا کر پینا ہے، جس سے یورک ایسڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سیب، امرود اور آپ نے بے شمار جو پھل ہیں دنیا میں وہ حاصل کرنے ہیں، اور اس سے آپ نے جو ہے یورک ایسڈ سے نجات حاصل کر لینی ہے۔ اسی طرح کچی سبزیاں جو کہ کدو ہے، گاجریں ہیں، گونگلو ہیں، اور چقندر ہے، کھیرے ہیں، اور جو بھی اشیاء آپ کو موسم کے حساب سے میسر آتی ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کھائیں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح سکنج بین ہے، آپ نے گرم پانی کی سکنج بین پینی ہے۔ سکنج بین یعنی 1 گلاس گرم پانی، اس میں آپ نے 1 چمچ شہد ڈالنا ہے، 1 ٹی اسپون جو ہے وہ نمک ڈالنا ہے، اور اس میں آپ نے زیتون کا تیل جو ہے وہ 1 چمچ ڈالنا ہے، اور اس کو 3 ٹائم آپ صبح دوپہر شام آپ پئیں گے تو آپ کے جسم کے اندر صفائی ہوگی، تو یورک ایسڈ کا بھی نظام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اسی طرح کلونجی کا کہوہ آپ صبح دوپہر شام اگر پئیں گے، 1 ٹی اسپون 1 گلاس پانی میں ابال کر جب آپ پئیں گے، اگر میٹھے کی شکل میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں، شہد بھی ڈال سکتے ہیں، شکر بھی ڈال سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ یورک ایسڈ کے لیے بہت مفید اجزاء ہیں۔ اسی طرح آپ ادرک کا کہوہ یا پودینے کا کہوہ، سبز الائچی کا کہوہ اور دار چینی کا کہوہ، یہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ پانی کی شکل میں گرم پانی آپ پئیں گے خالی، تو وہ سب سے تیز دوائی ہے۔ یعنی کہ گرم پانی 1 گلاس ہر کھانے سے پہلے جب آدھا گھنٹہ
پہلے پی لیں گے تو آپ کی بہت سی بیماریاں اور یورک ایسڈ پر قابو آپ پا لیں گے۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، سدا ٹھیک رہیں۔ ہم آپ کی تجاویز کا انتظار کریں گے اور جو آپ کہیں گے انشاءاللہ اس پر آپ کو ویڈیو دیا کریں گے۔ اور شکریہ۔ بابر ٹی وی پاکستان۔